میں کوٹھی والا کہاں رہا؟ میں تو اسی مقصد کے لیے وہاں سے آیا تھا کہ وہ کوٹھی اور تمام جائیداد حاصل کروں گا۔ اگر اسی طرح سوتا رہا تو شاید کبھی اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ میں نے اس وقت دل میں عہد کیا کہ آج سے نیند کے نشے اور آرام طلبی سے گریز کروں گا۔ آج سے میرے لیے آرام حرام ہے۔ یہ عہد کر کے میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ نگاہوں کے سامنے مسکرا رہی تھی، جیسے صبح مسکراتی ہے ویسے ہی اس کے چہرے پر تازگی تھی۔ بھوری آنکھیں، کھڑی ناک، رس بھرے ہونٹ، بیضوی چہرہ۔ چہرے سے نیچے نظریں گئیں تو میں نے فوراً ہی نظریں چکا لیں۔ میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا۔ فضالہ نے مجھ سے کتنی زبردست دشمنی کی تھی، اب بھی میری ہتھیلی کے سائے میں ریشمی دھڑکنیں بج رہی تھی۔ ایک سے متعارف ہو کر دوسری کی طرف خیال بہک رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر نظریں چراتے ہوئے منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ مجھے یاد نہیں میں نے کس طرح ناشتہ کیا، کس طرح زرینہ کا سامنا کرنے سے کتراتا رہا۔ جب 1.5 گھنٹے کے بعد شاہ کوٹ جانے والی بس میں آ کر بیٹھا تو اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے پھوپھی کے ہاں نہیں رہنا چاہیے۔ میں بہت جلد کہیں ملازمت تلاش کروں گا۔ ملازمت نہ ملی تو بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤں گا، کسی دوسری جگہ اپنی رہائش کا انتظام کروں گا۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ مجھے زمینوں کے چکر سے اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں اپنے کھانے پینے اور رہنے کا الگ ٹھکانہ بناتا۔ میں روز صبح شاہ کوٹ جاتا اور شام کو واپس آتا تھا۔ کبھی پٹوائی سے ملاقات نہ ہوتی، کبھی ملاقات ہوتی تو اپنی مصروفیت کا بہانہ کر کے مجھے ٹال دیتا۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ زمینوں کا اصل مالک ناصر علی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے ریکارڈ میں زمیندار کی حیثیت سے کس کا نام درج ہے۔ چچا نے اس کے پیچھے اچھی خاصی رقم صرف کی تھی۔ آخر ایک دن اس نے صاف طور سے کہہ دیا کہ وہ اپنا ریکارڈ نہیں دکھائے گا۔ اگر میں دیکھنا چاہوں تو کسی وکیل کے ذریعے عدالت میں درخواست دے کر معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ میں مایوس ہو کر چلا آیا۔ اب تو میرے پاس شاہ کوٹ کو آنے جانے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں کسی وکیل کی خدمات کیسے حاصل کر سکتا تھا؟ پھوپھی اپنی حیثیت سے زیادہ میرا بوجھ اٹھا رہی تھی۔ ان کے مجبور کرنے پر میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ 2-4 رشتہ داروں نے مجھے سمجھایا کہ میں وکیلوں اور عدالتوں کے چکر میں نہ پڑوں، کیونکہ زمین کا جھگڑا کبھی 1-2 پیشوں میں ختم نہیں ہوتا۔ سال ہر سال تک مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ جن کے پاس دولت ہوتی ہے وہی ایسی مقدمہ بازیاں کرتے ہیں۔ میں نے بازار ان کے مشوروں کو تسلیم کر لیا، لیکن میرا ذہن الجھا ہوا تھا۔ کبھی پھوپھی کی غربت کا خیال ستاتا تھا اور کبھی چچا سے انتقام کا بھوت سر پر سوار ہو جاتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اس مکار چچا کو قتل کر دوں اور ان کے ساتھ ان کی اولاد کا بھی خاتمہ کر دوں، تاکہ ان کی آئندہ نسل ہی ختم ہو جائے اور کوئی میری دولت سے فائدہ اٹھانے والا رہے ہی نہ۔ لیکن اس طرح میں مجرم بن جاتا اور میرا حق بھی مجھے نہ ملتا۔ ایسے ہی وقت میں نے کئی بار سوچا کہ مجھے کسی طرح کوئی غیبی طاقت حاصل ہو جائے جس کے ذریعے میں اپنی زمین اور جائیداد ان سے چھین لوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اسے کامیابی کا سیدھا اور صحیح راستہ نہیں ملتا تو وہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ کبھی مجرموں کی طرح سوچتا ہے اور کبھی خیالی خیال میں آرزو کرتا ہے کہ کہیں سے اسے طلسمی چراغ مل جائے یا حضرات کا علم حاصل ہو جائے تو وہ دشمنوں کو زیر کر لے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے حاصل کر کے اس دنیا کا امیر ترین آدمی بن جائے۔ میں بھی کچھ اس انداز سے سوچنے لگا۔ میرے اندر انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ کوئی راستہ نہ پا کر میں کوئی ایسا پراسرار علم سیکھنا چاہتا تھا جس سے میرے دشمن دہشت زدہ ہو کر میرے قدموں میں جھک جائیں۔ یہ بچکانہ خیالات تھے، لیکن جیسا کہ میری عادت تھی، میں جس چیز کو دیکھتا اس میں اپنی نظریں پہ وسط کر دیتا تھا اور جو سوچتا اسی خیال پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتا تھا۔ اس عادت کے مطابق میری توجہ اسی خیال پر قائم ہو گئی کہ مجھے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہیے، یعنی کوئی پراسرار علم حاصل کرنا چاہیے، یا کوئی جلالی وظیفہ پڑھنا چاہیے، یا چلا کشی کرنا چاہیے، یا پھر کالا جادو سیکھنا چاہیے۔ کالے جادو کا خیال میں نے دل سے نکال دیا، کیونکہ اسلام میں جادو ٹونے اور سفلی عمل کو منع کیا گیا ہے۔ میں کوئی ایسا عمل سیکھنا چاہتا تھا جس کے ذریعے چچا میرے زیر اثر آ جائیں اور بلا چو چرا تمام زمین اور جائیداد میرے حوالے کر دیں۔ ایک علم ہے ہپناٹزم، جس کے ذریعے میں انہیں اپنا متی و معمول بنا سکتا تھا۔ ایک علم ہے ٹیلی پیتھی، یعنی خیال ہانی کے ذریعے میں ان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کو پڑھ سکتا تھا۔ میرے شناساؤں میں ایسے علوم سکھانے والا کوئی استاد یا رہنما نہیں تھا۔ میں بازار سے اس سلسلے کی کتابیں خرید کر ان علوم کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے لگا۔ وہ کتابیں مجھے زندگی کے ایک نئے موڑ پر لے آئیں۔ یہ سچ ہے کہ محض کتابوں سے مکمل علم حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی بڑے عالم و عامل کے مشاہدات اور تجربات سے رہنمائی حاصل کرنا پڑتی ہے۔ پھر بھی ان کتابوں سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ میں ان علوم کو سمجھنے اور سیکھنے کے ابتدائی مراحل سے گزرتا چلا گیا۔ جو حضرات ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ارتکاز توجہ کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ارتکاز توجہ کے بغیر اس میدان میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا، اور میں تو بچپن ہی سے توجہ اور خیال کی قوت کو کسی ایک مقام پر محفوظ کر دینے کا عادی تھا۔ لہٰذا شمع بینی کی مشقوں کے دوران مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ رات کو جب سناٹا چھا جاتا اور کسی کی مداخلت کا خدشہ نہ ہوتا، اس وقت میں اپنے کمرے میں مومی شمع روشن کرتا اور شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتا اور شمع کی لو کو ایک ٹک دیکھتا رہتا۔ شمع بینی کے دوران میری توجہ صرف اس خیال پر قائم رہتی کہ میری آنکھوں میں مقناطیسی قوت پیدا ہو رہی ہے۔ میں جسے چاہوں اپنی نگاہوں کے شکنجے میں جکڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ پہلے مرحلے میں مجھے ایسی جارحانہ طرز کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی، مگر میں اپنے حالات سے مجبور تھا۔ اس عمل کے دوران میرے دشمن پیش نظر رہتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے جوش اور جذبوں پر قابو پا لیا۔
اور نہایت سکون اور سنجیدگی سے شمع کا مشاہدہ کرنے لگا۔ اب میں جلتی ہوئی لو پر نظریں جمائے دل میں کہتا تھا، اس روشن لو میں جو چمک ہے وہ میری آنکھوں میں اتر رہی ہے، اس میں جو گرمی اور حرارت ہے وہ میری آنکھوں میں حرارت پیدا کر رہی ہے۔ کئی ماہ تک بلا ناغہ یہ مشق جاری رہی۔ ابتدا میں قدرے مایوسی ہوئی، کیونکہ چند ماہ کے عرصہ میں ہی میں خود کو ہپناٹزم کا ماہر سمجھنے لگا تھا، خود کو ماہر عمل سمجھ کر وقتاً فوقتاً دوسروں کو گرتی ہوئی نظر سے دیکھتا تھا اور انہیں اپنے زیر اثر لانے کی ناکام کوشش کرتا تھا۔ کئی بار ناکام ہونے کے بعد مجھے عقل آ گئی کہ اگر یہ علم سیکھنا اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہپناٹزم کے ماہر نظر آتے۔ اس علم کے حصول کے لیے صبر و تحمل، خود اعتمادی اور کڑی مشقوں کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں ایک بار پھر سنبھل گیا اور دوسروں کے سامنے اپنی مقناطیسی آنکھوں کی نمائش کرنے کی بجائے صرف اپنی ذات میں ڈوب کر شمع بینی کی مشق کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ شمع کی لو پھیلتی ہوئی میری نگاہوں کا احاطہ کر لیتی ہے اور چاروں طرف مجھے اس گرم لو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اس طرح مجھے گرمی کا احساس ہونے لگا۔ پہلے میں اپنے جسم میں رینگنے والی حرارت سے گھبرا گیا تھا، پھر رفتہ رفتہ اس کا عادی ہو گیا۔ اب شمع کا وہ ننھا سا شعلہ میرے دماغ کو چھوتا تھا اور میری آنکھوں میں اترتا تھا اور نگاہوں سے خارج ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ میرے احساسات تھے، عملی طور پر میں کہاں تک کامیاب ہو چکا ہوں یہ میں نہیں جانتا تھا۔ ویسے میرے کالج کے بعض ساتھی کہا کرتے تھے کہ میری آنکھوں میں کچھ عجیب سی کشش پیدا ہو گئی ہے۔ میرے لیے یہ کوئی نئی اطلاع نہیں تھی، میرے ابا مرحوم یہ پیشگوئی کر چکے تھے۔ اسی بات کو چچی نے مختلف انداز سے متنفر ہو کر دہرایا تھا، مگر تب اور اب میں ایک ذرا سا فرق پیدا ہو گیا تھا۔ اب کوئی مجھ سے نگاہیں ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ باتوں کے دوران میرے مخاطب کی نظریں جھک جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں اپنے ماموں سے ملنے گجرانوالا گیا تھا۔ ایک رات وہاں گزارنے کے بعد علیل صبح ایک ٹرین سے لاہور کے لیے روانہ ہوا۔ سردی کا موسم تھا۔ میرے جسم پر لنڈے بازار کا ایک بوسیدہ سا سویٹر تھا، لیکن سردی ایسی تھی کہ دانت بج رہے تھے۔ ٹرین میں بھی بھیڑ نہیں تھی، ورنہ انسانوں کے جسموں سے خارج ہونے والی حرارت سے کمپارٹمنٹ کی فضا قدرے گرم رہتی۔ میرے سامنے ایک بوڑھا شخص اپنی سیٹ پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر کے بال، داڑھی اور بھویں سب سفید ہو گئی تھی۔ جسم لاغر تھا، مگر چہرے پر عجیب تازگی تھی۔ وہ ایک پتلی سی گڈری اوڑے بیٹھا تھا جس میں بے شمار رنگ برنگے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ہماری طرف جو کھڑکی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں اسے بند کرنے لگا تو بوڑھے بابا نے ہاتھ بڑھا کر کہا، رہنے تو بیٹا، ذرا ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہاں سردی سے کلفی جمی جا رہی تھی اور بڑے میاں ٹھنڈی ہوا کھا رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مجھ جیسے ہٹے کٹے نوجوان کی توہین ہے کہ میں سردی سے ٹھٹر رہا ہوں اور بوڑھے بابا سردی سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کیا یہ آگ سے بنے ہوئے ہیں؟ بوڑھے بابا نے مسکرا کر کہا، میں آگ سے بنا ہوا نہیں ہوں، تمہاری طرح خاک کا پتلا ہوں۔ شاید حیرانی سے میری آنکھیں پھیل گئیں۔ بوڑھے بابا نے اس بات کا جواب دیا تھا جسے میں نے دماغ سے سوچا تھا۔ کیا یہ شدید حیرانی کا مقام نہیں تھا کہ جو بات میری زبان پر نہیں آئی تھی اسے انہوں نے سن لیا تھا اور اس کا معقول جواب بھی دیا تھا؟ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں مجھے اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہیں، لیکن کھینچ نہیں سکتی، اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، شاید اس لیے کہ میں شمع بینی کی مشق میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ انہوں نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ کہا، میرا خیال درست نکلا، تم شمع بینی کی مشق کر چکے ہو۔ میں ایک دم سے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ شمع بینی والی بات میں نے خاموشی سے سوچی تھی، مگر انہوں نے سن لیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کون ہیں؟ جو باتیں میں سوچتا ہوں انہیں آپ سن لیتے ہیں، اسے تو ٹیلی پیتھی کہتے ہیں۔ آپ یقیناً دوسروں کے خیالات پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خیال خوانی ایک ایسا علم ہے جسے مکمل طور پر سیکھ لینے کے بعد اس کا عمل دوسروں کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہ سنتا رہتا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات درست ہے بابا جی۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا، میں ایسے علم کے لیے بھٹک رہا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، مجھے اپنے علم کے خزانے سے ایک چٹکی بھیک دے دیجیے، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، جو علم تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم ابھی اس کو اپنے کام میں لانا نہیں جانتے۔ خیال خانی کا علم تو بہت دور کی چیز ہے۔ دیکھو تم سردی سے ٹھٹر رہے ہو، کیا اس سردی سے محفوظ رکھنے کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے؟ کیا تدبیر کروں؟ کیسے تدبیر کروں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، ذرا سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے کہا، مری کی برف باری یہاں کے موسم پر اثر انداز ہو رہی ہے، سردی واقعی ناقابل برداشت ہے اور اس حالت میں نے کھڑکی کھلی رکھی ہے۔ تم ذرا اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں توجہ سے دیکھو۔ میں اپنی نگاہوں کے سامنے دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر انہیں گہرے انہماک سے دیکھنے لگا۔ بوڑھے بابا کہہ رہے تھے، اب اپنے علم کو کام میں لاؤ اور خیال قائم کرو کہ تمہاری ہتھیلیوں پر شمع کی لوئے روشن ہے اور ان کی نادیدہ حرارت سے تمہاری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا، اپنے دماغ سے تمام منتشر خیالات کو جھٹک کر صرف ایک شمع کی لو کو اپنی ہتھیلیوں پر روشن کرنے لگا۔ میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا، میری ہتھیلیاں گرم ہو رہی ہیں، میری نگاہوں کی حرارت سرد لہروں کو پگھلا رہی ہے۔ مجھے ایک راحت بخش اور پرسکون حرارت کی ضرورت ہے اور وہ حرارت ان ہتھیلیوں تک پہنچ رہی ہے۔ ٹرین تیز رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی، سرد ہوا کے جھونکے
میرے ہتھیلیوں تک آ رہے تھے اور میں وہ فکرے بار بار دہرا رہا تھا۔ 1 منٹ کے بعد میری ہتھیلیوں پر دھیمی دھیمی سی حرارت رینگنے لگی، میری نگاہیں آنچ دے رہی تھیں، علم کی بند مٹھی کھول رہی تھی، زندگی کی بساط پر پہلی بار عملی تجربے کا پانسا پھینک رہی تھی۔ میری ہتھیلیاں گرم ہونے لگی، پھر وہ حرارت ہولے ہولے رینگتی سرسراتی ہوئی خون کی روانی کی طرح میری رگوں میں دوڑنے لگی اور میرے سارے جسم کو گرمانے لگی۔ وہ ایسی راحت بخش اور پرسکون حرارت تھی جس کا میں متمنی تھا۔ میں نے مارے خوشی کے اپنے جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ میں نے فوراً ہی جھک کر ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بابا جی، آپ نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا ہے۔ میں جس راہ کی تلاش میں تھا آپ نے وہ راہ دکھا دی۔ مجھے کچھ اور سکھائیے بابا، میں ہمیشہ آپ کے در کا بھکاری بن کر رہوں گا۔ بیٹے، علم مانگنے سے نہیں ملتا، سیکھنے سے ملتا ہے۔ دیکھو، میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ جس علم سے تم اپنے اندر حرارت محسوس کر رہے ہو، اسے تم نے خود سیکھا ہے۔ میں نے تو ایک ذرا سی رہنمائی کی ہے، تو پھر کچھ اور رہنمائی کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش رہے۔ کھڑکی سے سرد ہوا کے جھونکے بدستور آ رہے تھے، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی ایسے کمرے میں بیٹھا ہوں جہاں آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی ہیں اور ان کی آنچ سے میں محظوظ ہو رہا ہوں۔ لوگ یہ علم کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا۔ اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اپنے زیر اثر لا سکیں، کسی کو بھی اپنا معمول اور مطیع بنا کر اسے ناجائز فائدہ لے سکیں۔ اگر تم بھی کسی غلط ارادے سے سیکھ رہے ہو تو اس ارادے سے باز آ جاؤ۔ میں نے ان سے اپنے دل کی بات صاف صاف کہہ دی۔ میں دوستوں کا دوست اور دشمنوں کا دشمن ہوں۔ میں نے بچپن سے اب تک کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا۔ اگر کچھ لوگ دولت اور جائیداد کے لالچ میں خود ہی میرے دشمن بن جائے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف اپنے جائز حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس دولت ہے، عدالت کی جھوٹی دستاویزات ہیں، میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ مجھے کسی پراسرار علم کے ذریعے اپنے حقوق حاصل کرنے چاہیے۔ آپ ہی بتائیے، کیا مجھے اپنے حقوق حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ دنیا کا کوئی بھی علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ اس کی روشنی میں انسان دیانتداری سے اپنے جینے کا حق حاصل کرے۔ مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ سیکھو گے اسے کسی شریف یا غیر متعلق شخص کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے اور دوسروں سے ناجائز فائدے حاصل نہیں کرو گے۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو گیا ہے کہ تم اپنے دشمنوں کو تسخیر کرنا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تمہیں التسخیر کی مشقوں سے گزرنا ہوگا۔ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ التسخیر کی ابتدائی مشقیں کیسی ہوتی ہیں اور ان کی انتہا کیا ہے۔ میں غور سے ان کی ہدایات اور مشوروں کو سنتا اور سمجھتا رہا۔ وہ مختصر سا سفر کس طرح گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم دونوں لاہور کے اسٹیشن پر ٹرین سے اتر گئے۔ میں نے عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے خیال خوانی کا علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے سمجھایا، ایک وقت میں ایک ہی خیال قائم کرو اور ایک ہی علم سیکھو۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کی منزل ابھی دور ہے، جب وہ وقت آئے گا تو میں تم سے خود ہی رابطہ قائم کر لوں گا۔ اب تم جاؤ اور میرے پیچھے نہ آنا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں بھی سر جھکا کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلیٹ فارم سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میرا شوق اور میری دیوانگی بڑھ گئی۔ میں دوسری صبح منہ اندھیرے راوی کے کنارے گیا۔ بوڑھے بابا کی ہدایت کے مطابق التسخیر کی مشق کے لیے مجھے ایسی پرسکون جگہ کی تلاش تھی جہاں مداخلت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں دریا کے کنارے کنارے چلتا ہوا تقریباً 10 میل کا فاصلہ طے کر گیا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ میں مجھے وہ جگہ مل گئی جہاں سے انسانی آبادی دور تھی۔ کبھی کبھی کسی لانچ کے گزرنے کی آواز سنائی دیتی تھی، پھر سناٹا چھا جاتا تھا۔ میں نے ایک درخت کے تنے پر ایک ننھا سا سیاہ دائرہ بنایا اور اس کے سامنے کچھ فاصلے پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ صبح سے شام اور شام سے صبح ہونے لگی۔ میں شام کو گھر آتا تھا اور صبح سویرے اسی ویرانے میں چلا آتا تھا۔ مجھے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کا ہوش نہیں تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی، کئی دنوں تک ایک ہی لباس پہنے رہتا۔ پھوپھی اور زرینہ سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی۔ وہ سمجھ گئیں کہ میں کوئی علم سیکھنے کے چکر میں مستان بابا بن گیا ہوں۔ پھوپھی نے کئی بار ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ارادے کمزور نہیں تھے۔ مشقوں کے دوران کئی بار مجھ سے غلطیاں ہوئیں، کئی بار ایک انجانا سا خوف طاری ہوا، کبھی وقتی طور پر میرا ذہنی توازن ڈگمگا گیا، کبھی تیز بخار میں مبتلا ہو گیا۔ ان دنوں عجیب دیوانگی کا عالم تھا۔ جہاں ذرا طبیعت سنبھلتی میں پھر مشق شروع کر دیتا۔ مستقل مزاجی اور قوت ارادی کے بغیر میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ درخت کے تنے پر بنائے ہوئے سیاہ دائرے کو میں بتدریج بڑھاتا جا رہا تھا۔ پہلے وہ دائرہ چنے کے ایک دانے کے برابر تھا۔ جب وہ متواتر میری نگاہوں کی زد میں رہتے رہتے اوجھل ہونے لگا تو میں نے پیسے کے برابر سیاہ دائرہ بنایا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ سیاہ دائرہ چاند کے برابر ہو گیا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی۔ ان مشقوں سے گزرتے ہوئے پورے 3 برس بیت گئے تھے۔ اس وقت تک میری آنکھوں میں ایسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چاند کے برابر جو دائرہ تھا وہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ میں جہاں نظر اٹھاتا وہاں بے شمار روشن دائرے جگمگانے لگتے تھے۔ مجھے سیاہ دائرے کی تاریکی میں روشنی کا سراغ مل رہا تھا، یا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے انسانی دماغ کے تاریک تہخانوں میں اترنے کا راستہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی حالت سنبھال لی۔ میں شیو کرنے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے لگا۔ 3 سال کے بعد میں دیوانگی سے فرزانگی کی طرف آیا تو میری شخصیت میں عجیب نکھار آ گیا۔ میرے چہرے پر ایک نئی تازگی تھی۔ میری آنکھوں میں ایسی مقناطیسی قوت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا اثر سب سے پہلے زرینہ پر ہوا، کیونکہ وہی میرے زیادہ قریب تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہر وقت ہمارا سامنا رہتا تھا۔
बल्कि وہ خود بخود اس طرح کھینچی چلی آتی تھی جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ہماری نظریں ٹکرائیں تو وہ میری طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ بظاہر تو وہ بہت ہی شرمیلی تھی، لیکن سحر زدہ ہو جاتی تھی۔ ایک بار میں نے اس پر نظریں جمائے ہوئے کہا، نظریں جھکا لو۔ اس کی نظریں فوراً ہی جھک گئیں۔ دوسری بار میں نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میری طرف دیکھو۔ وہ پھر میری طرف دیکھنے لگی۔ میرے ہر حکم کی تعمیل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ میری نگاہوں سے سحر زدہ ہو رہی ہے۔ وہ مجھ سے متاثر تھی یا مجھ سے معروف تھی، اس لیے میرے حکم پر عمل کر رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں بات آئی کہ کیوں نہ میں اس پر تنویمی عمل کروں اور اسے اپنی معمولہ بنا کر اپنے علم کو عملی طور پر آزماؤں۔ دوسری صبح جب پھوپھی اسکول چلی گئی تو میں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ زرینہ میری اس حرکت کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کے لیے کہا تو وہ شرمانے لگی۔ اچانک اس کے رخسار تمتمانے لگے۔ وہ میرے پیچھے شرماتی لجاتی میرے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، بستر پر لیٹ جاؤ۔ اس نے حیا سے بل کھا کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کچھ سوچ رہی تھی، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں نے قدرے تہمکانہ انداز میں کہا، جو کہتا ہوں وہ کرو، بستر پر لیٹ جاؤ۔ ہپناٹزم کے لیے آواز بڑی اہم ہوتی ہے۔ میری آواز میں گونج اور گرج بھی تھی اور شاید کسی شیرینی اور ملائمت بھی۔ وہ چپ چاپ سکڑ کر میرے بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سمٹ کر اپنے جسم کی پنکھڑیوں میں خود کو چھپانا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، اس طرح نہیں، چت لیٹ کر اپنے ہاتھ سیدھے کر لو اور میری طرف دیکھتی رہو۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو پھر دیکھتی رہ گئی۔ آہستہ آہستہ اس نے ہاتھ پاؤں سیدھے کر لیے اور چت لیٹ گئی۔ میری نگاہیں اس کی نگاہوں میں اترنے لگیں، اس کی آنکھوں کے راستے اس کے دماغ تک پہنچنے لگیں۔ میں مکمل اعتماد سے سوچ رہا تھا کہ جس طرح سیاہ دائرے سے نور کا چشمہ ابلتا ہے، اس طرح زرینہ کے دماغ کے سیاہ خانے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ انسان اپنے دماغ کے سیاہ خانے میں جو راز چھپا کر رکھتا ہے، زرینہ وہ راز میرے سامنے اگلتی رہے گی۔ میں نے بھاری بھرکم لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہنا شروع کیا، تم نہایت آرام اور سکون سے لیٹی رہو۔ میری آنکھوں کے سوا اس دنیا کا کوئی نظارہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ تم اپنے آس پاس کے ماحول سے غافل ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی آنکھیں یوں کھلی ہوئی تھی جیسے سوتے سوتے کھلی رہ گئی ہوں۔ اس پر تنویمی نیند طاری ہو گئی تھی۔ میں رک رک کر کہتا جا رہا تھا، تو اب تمہارے کان صرف میری آواز سن رہے ہیں، میرے علاوہ اس دنیا کی کوئی آواز تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ اب میں 1 سے 10 تک گنتا ہوں۔ ہر گنتی پر تم اس دنیا کے نظاروں سے اور اس دنیا کی آوازوں سے دور ہوتی جاؤ گی، اتنی دور کہ جہاں صرف میری آواز سنائی دے گی اور تم میرے ہر سوال کا جواب دیتی رہو گی۔ وہ بالکل خاموش پڑی ہوئی تھی اور پلکیں جھپکائے بغیر مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ 2 سیکنڈ کے وقفے سے گننے لگا۔ 10 تک گننے کے بعد میں نے اسے مخاطب کیا، میں تم سے مخاطب ہوں، تم میری آواز سن رہی ہو؟ اس کی آواز دور کسی اندھے کنویں سے آئی، ہاں سن رہی ہوں۔ تمہارا نام زرینہ ہے؟ میرا نام زرینہ ہے۔ نہیں، تمہارا نام حسینہ ہے۔ میں نے حکمانہ لہجے میں کہا، میرا نام حسینہ ہے۔ وہ ایک محکوم کی طرح بولی، تم میری متی و فرما بردار ہو، میں جو کچھ تم سے پوچھوں گا تم صحیح جواب دو گی، میں صحیح جواب دوں گی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 24 برس۔ دوسروں کو اپنی عمر کیا بتاتی ہو؟ 16 برس۔ تم میرے متعلق کیا سوچتی ہو؟ میں ہر وقت تمہارے متعلق سوچتی ہوں۔ تمہارا چہرہ، پہاڑ جیسا قد اور فولاد جیسا جسم ہر وقت میرے حواس پر چھایا رہتا ہے۔ پھر کچھ دنوں سے تمہاری آنکھیں مجھے پکار رہی ہیں۔ تم دیکھتے ہو تو میرا وجود تمہاری طرف پرواز کرنے پر مائل ہو جاتا ہے۔ میں بار بار تمہارے کمرے میں آتی ہوں مگر تم انجان بن جاتے ہو۔ میں سوچتی ہوں، ہاں میں یہی سوچتی رہتی ہوں، میری تمام حسرتیں پوری ہو جائیں۔ وہ کہہ رہی تھی اور میں اس شرمیلی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہوش و حواس میں رہ کر کبھی ایسی باتیں زبان پر نہ لاتی، لیکن وہ تنویمی نیند میں ڈوب کر اپنے دماغ کی تاریکیوں سے بول رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تمہارے دل میں کب سے یہ تمنائیں جاگ رہی ہیں؟ وہ ہولے ہولے ٹھہر ٹھہر کر جواب دینے لگی، بہت عرصے سے، جب میں جوان ہو رہی تھی۔ میرے بدن سے ہلکی ہلکی تبدیلیاں ابھر رہی تھیں۔ وہ ذرا دیر کے لیے رک گئی۔ میں نے حکم دیا، کہتی جاؤ، جتنی باتیں تمہارے دل میں ہیں، دماغ میں ہیں، انہیں کتاب کے ایک ایک صفحے کی طرح کھولتی جاؤ۔ تم میری فرما بردار ہو اور میرے حکم پر عمل کر رہی ہو۔ وہ عمل کرنے لگی۔ اس کے ساخت لبوں میں جنبش ہوئی اور وہ کہنے لگی۔ میں رفتہ رفتہ بھٹکنے لگی۔ جب امی اسکول چلی جاتی تو میں کبھی دروازے سے، کبھی کھڑکی سے جھانک کر محلے کی ویران گلی کو دیکھتی تھی، کسی کا انتظار کرتی تھی۔ میں نے اس محلے کے ایک نوجوان قاسم کو دیکھا، پھر جمال پر نگاہ گئی، اس کے بعد ارشد کی طرف خیال کیا، مگر میرے سامنے شرم کا پہرا تھا اور خوف کی دیوار تھی۔ جذبات کے سیلاب میں بہنے کے باوجود دل میں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں پکڑی نہ جاؤں۔ پکڑی گئی تو میرے ساتھ میری امی بھی بدنام ہو جائیں گی۔ ایسے ہی وقت تم یہاں آ گئے۔ تمہیں دیکھ کر پتا چلا کہ مجھے تمہاری ہی تلاش تھی۔ تمہارے مردانہ حسن کے سامنے وہ تمام نوجوان پھیکے پڑ گئے جنہیں میں دروازے اور کھڑکی کی اور سے دیکھا کرتی تھی۔ میں تم میں دلچسپی لینے لگی۔ ابتدا میں نے محسوس کیا کہ تم چور نظروں سے مجھے دیکھتے ہو مگر مجھ سے دوری دور رہتے ہو۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میں تمہارے کمرے میں کسی کام کے بہانے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے سے دوپٹہ ڈھلکا دیتی تاکہ تم مجھے چھونے اور چھیڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ تنویمی عمل میرے لیے باعث رحمت بن گیا تھا۔ مجھ پر ایک شرمیلی لڑکی کی جذباتی سازشوں کو اشکارا کر رہا تھا۔ ان لڑکیوں کے دماغ میں جھانک کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر تو بے حس اور معصوم نظر آتی ہیں
اور انجان بن کر جانے بوجھے اشاروں سے اپنی طرف مائل کرنے کی خاموش کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ بہرحال وہ کہہ رہی تھی، جب میں نے دیکھا کہ تم میری طرف مائل نہیں ہو رہے ہو تو ایک رات میں بہت مجبور ہو کر تمہارے کمرے میں آ گئی۔ میں نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا۔ میرے اندر جو آگ بھڑکتی رہتی تھی اسے بجھائے بغیر میں سکون سے نہیں سو سکتی تھی، لیکن تمہیں جاگتے دیکھ کر میں ٹھٹک گئی۔ تم جاگ رہے تھے اور اپنے بستر پر پلیتھی مارے بیٹھے ہوئے تھے اور تمہارے سامنے ایک ہاتھ کے فاصلے پر ایک مومی شمع روشن تھی۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ تم اس طرح کیوں بیٹھے ہو اور شمع کی لو کو اتنے انہماک سے کیوں دیکھ رہے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شمع کے قریب تمہارے سامنے آ گئی تاکہ تم مجھے دیکھ سکو۔ تم مجھے کیا دیکھتے؟ میں تمہاری آنکھیں دیکھ کر لرز کر رہ گئی۔ اف خدایا، تمہاری آنکھوں کی پتلیاں نظر نہیں آ رہی تھی، ان کی جگہ دو لوئیں سلگ رہی تھی اور ان کی گرمی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں دوبارہ تمہاری طرف دیکھتی۔ میں سر جھکائے الٹے قدموں دروازے تک آ گئی۔ اس وقت تک یہ سمجھ گئی تھی کہ تم کوئی عمل کر رہے ہو۔ ایسی صورت میں اگر میں مداخلت کروں گی تو اس کا نتیجہ بے خوفناک ہوگا۔ میں اپنے بستر پر آ کر گر پڑی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تم اتنے پراسرار دہشت انگیز بن گئے تھے کہ میں تمہارے ہی متعلق سہمی سی سوچتی رہی اور اپنے جذبات کو وقتی طور پر بھول گئی۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے گئے تمہاری دیوانگی ظاہر ہوتے گئی۔ تمہیں کھانے کی فکر تھی، نہ پہننے کا ہوش تھا۔ محلے والے تمہیں مستان بابا کہنے لگے تھے۔ میں تمہاری طرف سے مایوس ہو گئی۔ جسے اپنا ہوش نہ ہو وہ بھلا مجھ سے کیا دلچسپی لے گا، یہ سوچ کر میری نگاہیں پھر دروازے اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ میں گمراہی کے اس مقام تک پہنچ گئی تھی جہاں اپنے جذبات کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔